السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی اور اس کے خوف اور اس کی ہر حالت میں یاد رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی بارہا عرض ہوا، نیک عمل یعنی بظاہر جس عمل کو نیک عمل کہا جاتا ہے، جب کوئی انسان اسے انجام دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوتا جب تک تقوی کی بنیاد پر انجام نہ دیا جائے، صرف خدا کی خاطر، خدا کی رضا کے لیے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایات کے مطابق فرمایا کرتے تھے، تکرار فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل تقوی کے ساتھ ہو وہ تھوڑا بھی ہو تو تھوڑا نہیں رہتا، اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے پھر وہ ہرگز قلیل اور کم نہیں سمجھا جائے گا۔ اس پہلے خطبے میں سورہ رعد کی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا کہ جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اس کی نگاہوں میں عقل مند کون ہے۔ ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں اور اللہ کسے عقل مند سمجھتا ہے، ہم پر واضح ہونا چاہیے، کیونکہ فیصلہ ہمارے پاس ہے۔ ہم نے وہ عقل مند بننا ہے جسے اللہ عقل مند کہتا ہے، عاقل کہتا ہے، یا وہ عقل مند بننا ہے کہ جو اللہ کی نگاہوں میں، قرآن کی نگاہوں میں، اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں بظاہر بہت تیز ہیں، دنیا کے معاملات بظاہر بہت ترقی کر لی، آگے بڑھ گئے، لیکن دین کی نظروں میں عقل مند نہیں ہے بلکہ بے وقوف ترین ہے۔ اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو، جو ایسا پلان کرے، ایسا کام کرے کہ جس کا فائنل انجام اچھا ہو، ورنہ اگر فائنل انجام اچھا نہ ہو، انتہائی انجام اچھا نہ ہو، تو جب اس انجام کا وقت آتا ہے تو پہلے جتنا بھی اس کو عقل مند سمجھتے تھے لوگ، انجام دیکھ کر کہتے ہیں بے وقوف۔ قرآن نے بیان کیا، قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ اور اپنی جماعت کے ساتھ نکلا تو عوام نے جب اس کی شان و شوکت دیکھی تو کہنے لگے کہ کاش اللہ نے ہمیں بھی یہ دیا ہوتا، اور اسی وقت کچھ دیر کے بعد اللہ نے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو وہی جو پہلے کہہ رہے تھے اللہ نے ہمیں بھی دیا ہوتا، کہنے لگے شکر ہے اللہ نے ہمیں نہیں دیا تھا۔ تو یہ دنیا کے بدلتے حالات انسانوں کی باتوں کو، آراء کو، اوپینین کو تبدیل کر دیتے۔ قرآن کی نظروں میں عقل مند کون ہے؟ توجہ فرمائیے، سورہ رعد جو 13ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 19 سے تلاوت کر رہا ہوں، یعنی ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔
وقت کی کمی کے سبب۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ پھر فرمایا نصیحت تو صرف عقل والے قبول کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، وہ شخص کہ جو یہ جان چکا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول پر نازل ہوا ہے وہی برحق ہے، وہی نظریات حقیقت ہے، وہی باتیں حقائق پر مبنی ہیں، اور ان کے مد مقابل جتنے نظریات ہیں، جتنی آراء ہیں، جتنی باتیں ہیں وہ باطل ہیں۔ جس شخص کو یہ علم ہو چکا ہے، وہ جان چکا ہے، مان چکا ہے، یہ اللہ کی نظروں میں آنکھوں والا ہے، اور جس کو قرآن کی باتوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اور ان نظریات کے علاوہ اور نظریات کو فالو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سادہ لفظوں میں اس سے کہہ رہا ہے یہ اندھا ہے۔ اور آنکھوں والے اور اندھے کا فرق ہم میں سے کسی پر ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اندھا کس طرح حرکت کرتا ہے اور آنکھوں والا کس طرح حرکت کرتا ہے۔ ایک شخص جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ کیسے چلے گا، اور ایک شخص جو کچھ نہیں دیکھ رہا اس کی چلنے کی صورتحال کیسی ہو۔ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ اب جب یہ فرمایا نصیحت تو عقل والے قبول کرتے ہیں، تو اللہ کی نظروں میں عقل مند کون ہے، ان کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ ہم سنتے بھی جائیں اور دیکھتے بھی جائیں کہ یہ صفات ہمارے اندر کس حد تک موجود ہیں یا موجود نہیں۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے۔ سب سے پہلی عقل مندی کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے عہد کو نہیں توڑتے۔ اب سوال سب سے پہلے ذہن میں آئے گا کہ اللہ کا عہد کیا چیز ہے، اور پھر یہ کہ آیا میرا اللہ کے ساتھ کوئی عہد ہے یا عہد نہیں ہے۔ عہد یعنی معاہدہ، یعنی کمٹمنٹ، یعنی تعہد، یعنی وعدہ کہ میں ان چیزوں کی پابندی کروں گا۔ اور اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات میں قرآن مجید کو اللہ کا عہد کہا گیا، یعنی یہ اللہ نے نازل کیا ہے بندوں کی طرف، بندوں کو یہ بتایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرآن میں باتیں ہیں یہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے۔ تم اپنی جو میں نے تم سے طلب کیا ہے تم اس پر عمل کرو، تو اس کے نتیجے میں جو میں نے وعدے کیے ہیں میں ان پر عمل کروں گا تمہارے بارے میں۔ اور اگر تم عمل نہیں کرتے اپنی باتوں پر جو میں نے تم سے مانگی ہیں تو پھر اللہ بھی وہ چیزیں نہیں کرے گا، وہ باتیں وہ نعمتیں تمہیں نہیں دے گا جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مشروط ہے تمہاری اطاعت پر۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیمان کو نہیں توڑتے، پس ایک عقل مند کی نشانی وعدہ وفا کرنا ہے، عہد پورا کرنا ہے، چاہے وہ اللہ کا عہد ہو اور چاہے لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا گیا عہد۔ آیت نمبر 21، دوسری نشانی، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ تین چیزیں بتائیں۔ پہلی، کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان رشتوں کو تمہارے درمیان، ان تعلقات کو تمہارے درمیان قائم دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے اطاعت گزار۔
جو میرے نظام کو ماننے کا اقرار کر چکے ہیں، ان کے درمیان میں ان تعلقات کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ دو اہم ترین چیزیں، ایک وہ تعلقات جو رشتہ داری سے بنتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، خاندان اور برادری کے رشتے ہوتے ہیں، اس قدر اہم ہے کہ روایات ائمہ اہل بیت میں یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دینا انسان کی عمر میں کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا۔ یہ ایک۔ دوسری شکل تعلقات کی، وہ رشتہ کہ جو خونی رشتہ نہیں ہے، فیملی برادری وہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی برادری کہ جو اللہ نے قائم کی ہے، اور وہ برادری قرآن مجید کے لفظوں میں انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بس بھائی بھائی ہے، یعنی اللہ نے قرار دے دیا کہ اگر تو مومن ہے تو پھر تیرا ایمان تجھے دوسرے مومنوں کو اپنا بھائی دکھائے گا، اور اگر تجھے دوسرے مومن بھائی دکھائی نہیں دیتے تو پھر تیرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ تو سمجھ رہا ہو کہ تو مومن ہے۔ حقیقی ایمان دوسرے مومنوں کے لیے انسان کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کو، اس برادری، اس بھائی چارے کو قائم دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں، اور ان معاملات میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ کیوں یہ رشتے قائم رکھتے ہیں؟ اگرچہ ذاتیات اپنے جذبات تقاضا کر رہے ہوں کوئی تعلق نہ رکھا جائے، فرمایا برے حساب سے ڈرتے رہتے کہ قیامت کے دن اگر میں نے وہ تعلق جو خدا قائم دیکھنا چاہتا تھا میں نے توڑا ہے تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا کیوں توڑا تو نے؟ جس کو میں نے قائم رکھنے کا کہا تھا کیوں توڑا؟ تو انسان جواب دے گا میرا ذاتی غصہ تھا، میری ذاتی انا تھی۔ تو اللہ کہے گا تیری ذات تیری نظروں میں میری ذات سے زیادہ بڑی تھی۔ جب تیری ذات کا میری ذات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا تو تیری ذات بڑی تھی اور میری ذات تیری نظروں میں چھوٹی تھی، اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے۔ آیت نمبر 22، اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے، رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں کیسے؟ ان کی اپنی خواہش ان کو کھینچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کر لو، یہ مزہ لے لو، یہ گناہ کر لو، یہ مال ہڑپ کر لو، ان کی خواہش یہ کہہ رہی ہوتی، لیکن خود کو راضی کرنے کی جگہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ واضح ہے قرآن کا بیان، خدا کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، صبر یعنی کنٹرول اپنے آپ۔ یہ ایک نشانی۔ آگے، اور نماز قائم کرتے ہیں، عقل مند کی نشانی۔ قرآن کی نظروں میں نماز پڑھنے والا عقل مند ہے، نماز چھوڑنے والا عقل مند نہیں ہے، چاہے جس بھی بہانے سے چھوڑے، چاہے جو بھی دلیل اس نے اپنے لیے بنائی ہو، غیر اہم سمجھنے کی نماز کو بے وقوف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے عاقل وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ بعض جگہ چھپا کے دینے والی ہوتی ہیں، بعض جگہ اعلانیہ دینے والی ہوتی ہیں، ہم پہلے بھی عرض کرتے رہے۔ اعلانیہ کب دینا چاہیے؟
جب آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مشکل دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، کچھ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پہ وہ کسی کا مسئلہ حل کر سکیں، تو آپ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس نیکی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہے کسی کی، تو آپ اس مشکل کے لیے میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ اگر اعلانیہ نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے، تو اس کی جو مشکل ہے جس مومن کی یا مومنہ کی، وہ حل نہیں ہو۔ اور میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا، میں نے دیکھا ہے بعض افراد، بعض مومنین، بعض خواتین اسی آپ کے علاقے کی ڈیفنس کی، وہ یہ جو واٹس ایپ وغیرہ ہے اس پہ ماشاءاللہ فعال، کوئی ان سے کہے کہ مثلا ظاہر ہے کہ جان پہچان ہو، اعتماد ہو، وہ تو ہونا چاہیے، اس کے علاوہ تو کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو جب کہا جائے کہ مثلا کسی بچی کی شادی کروانی ہے، کسی مومن بچے کی شادی کروانی ہے، کسی کا یہ مسئلہ ہے، کسی علاقے میں یہ پرابلم ہے، تو وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اور اس کام کے ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، خود بھی شامل ہوتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بہت سارے مومنوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اب ہم سب کوشش کریں، ہمارا کوئی نہ کوئی جو ہمارے دوستوں کا ہمارا حلقہ احباب ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ایسا ماحول بنا دیں کہ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حتماً انوالو ہو، فکر میں رہیں ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کی۔ تو یہ اعلانیہ خرچ کرنا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر میں اکیلا کسی کا کام کر سکتا ہوں تو میں اپنے ایمان کو آزماؤں، کسی کو پتہ نہ چلنے دوں، حتیٰ کہ اگر ہو سکے تو جس کو دے رہا ہوں اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون دے رہا ہے۔ یہ کام ہو جائے گا خالص بلا شک و شبہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ تو نے اینٹ ماری ہے تو میں پتھر ماروں گا تجھے، تو نے ایک بات کی ہے تو میں تجھے 10 باتیں کروں گا تاکہ تو ساری زندگی یاد رکھے۔ یہ تربیت نہیں ہوتی ان کی، بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دے کر برائی کو ختم کر دیتے ہیں، اس برے کے اندر سے برائی کو ختم کر دیتے ہیں، اسے شرمندہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ برائی اس کے بعد نہ کرے۔ اب توجہ فرمائیے، یہ صفات بیان کر کے عقل مند کہا۔ کون ہے یہ عقل مند؟ جو یہ جان چکا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے وہ باتیں حق ہے، وہ صفات ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری صفات بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ان کو پہچانو یا ایسے بنو، جان لو کہ ان لوگوں، ان صفات رکھنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ کیا گھر ہے؟ آیت نمبر 23، یعنی ایسی دائمی جنتیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے۔ اللہ ڈھیلی بات نہیں کرتا، بے حساب کتاب والی بات نہیں کرتا۔ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں۔ ہاں، دوسری جگہ پر قرآن نے بتایا ہے کہ خدا ان کو ایک ایکسٹرا نعمت یہ دے گا کہ اگر مثلا باپ کا درجہ زیادہ تھا نیکی میں، اولاد کا کم تھا، تو اللہ باپ کا درجہ کم کیے بغیر اولاد کا درجہ بھی اس کے برابر کر دے گا قیامت کے دن، اور ان آپس کے رشتوں کو مثلا جنت میں اکٹھا کر دے گا کسی کے درجے میں کمی کیے بغیر۔ یہ ایک ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام قرآن میں بتایا گیا۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، آیت نمبر 24، اور کیا کہیں گے فرشتے ان سے؟ آخری آیت اس خطبے کے لیے سلام علیکم، ہر طرف سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ بہت صفات بیان کی اوپر، لیکن یہاں پر سلام کے بعد ایک صفت کا تذکرہ کیا کہ جو ان صفات کی بنیاد بن جاتی ہے۔
کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیا تھا. تم آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے تھے، تم بے لگام زندگی گزار کے نہیں آئے ہو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے بے لگام حرام منصوبے پورے کرنے والی زندگی گزار کے نہیں آئے ہو، تم پر اس صبر کی وجہ سے سلام. تو اب دیکھو فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، یہ آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے. وہ تو اگر کما بھی لیتے تو نہیں ملنا تھا، چلے جانا تھا. آج جو صبر کے بدلے میں اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، یہ آخرت کا گھر کس قدر اچھا ہے، کس قدر خوبصورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں. دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی پہلے اور پھر آپ سب مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، تقوی کا ایک تقاضا عرض کروں آپ کی خدمت میں اور اس کے دو انعام. سورۃ الاحزاب کے آخر میں یہ آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قرآن غیر اہم باتیں نہیں کرتا، بنیادی ترین باتیں جو انسان کی اصلاح کا سبب ہے، لیکن یہ کہ انسان پکا ہو جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کا ایک مصداق، ایک عمل تقوی والا کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا. اور جب بات کیا کرو تو سیدھی بات کیا کرو، باتوں میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو، باتوں میں چکر بازی نہ کیا کرو. اللہ جانتا ہے، اس نے تمہیں منع کیا. یہ باتوں میں ہیرا پھیری معاشرے میں کتنی برائیوں اور خرابیوں کا سبب ہے. سچ بولنے والا گناہ چھوڑ دیتا ہے، یا سچ چھوڑ دیتا ہے یا گناہ چھوڑنا پڑتا ہے. اس کو دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بات سیدھی کیا کرو. اگر یہ کام کر لو گے، اس کو اپنا لو گے، تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا تم سے وعدہ کر رہا ہے. نمبر ایک، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے آئندہ اعمال کی اصلاح کر دے گا. تمہارے اعمال سب ٹھیک ہو جائیں گے سچائی کی برکت سے، تم ٹھیک ہو جاؤ. اور اگر یہ سوچو کہ جو میں نے اس سے پہلے سچائی کو اپنانے سے پہلے کام کیے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گزشتہ گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا. ایک سچ بولنے کی کمٹمنٹ اتنی طاقت رکھتی ہے. آئندہ اعمال کی اصلاح اور گزشتہ اعمال کی گناہوں کی مغفرت. اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یاد رکھو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی، اطاعت کی، وہ یقیناً عظیم کامیابی کو پا گیا. کامیابی پانے کا طریقہ یہ ہے، بہترین انسان اپنی زبان کو سچ بولنے کی عادت ڈالے. صلوات پڑھیں محمد والے.
وقت مختصر ہے، میں صرف اشارہ کر پاؤں گا۔ 25 ذوالقعدہ 1353 ہجری، یعنی ہمارے زمانہ، تقریباً ہمارا زمانہ ہے، ایک عظیم شخصیت کہ ہم صرف ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو دعا کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کے نابغہ روزگار کہ بڑے بڑے علوم کے ماہرین مغرب سے ان کو بھیجا گیا اس شخصیت سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے آ کر مختلف علوم، یعنی اسلامی علوم نہیں، جن کو اسلامی علوم کہا جاتا ہے، مختلف علوم میں ان سے بات چیت کی، اور جا کر جنہوں نے بھیجا تھا اس شخصیت کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کا اندازہ لگاؤ، ماہر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے زمانے کا نابغہ روزگار ہے، یعنی دماغ ہے، بہت بڑا دماغ۔ شہید محمد باقر الصدر، کہ جن کو صدام نے اپنے ظلم اور بربریت، جب انہوں نے قیام کا اعلان کیا تھا، اور چونکہ عراق کی آبادی شیعہ سنی پر مشتمل ہے، اور اے کاش پاکستان کے علماء کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، شہید صدر کا جو آخری خط ہے، جس کے بعد پھر گرفتار ہوئے تو شہید کر دیا گیا، ان کو بھی اور ان کی بہن شہیدہ بنت الہدیٰ صدر کو بھی، بے ایمانہ طریقے سے، جس طرح ان کے جد کو شہید کیا گیا تھا۔ تو جو آخری خط لکھا تھا اس میں شیعوں اور سنیوں دونوں سے خطاب کیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہا اے ابو بکر و عمر کے بیٹو، شاید بعض کو ہضم بھی نہ ہو، اے ابو بکر اور عمر کے بیٹو، اور اے علی و حسین کے بیٹو، سب مل کر اٹھو اور اس ظلم کی اور بربریت کی اور بے دینی کی حکومت کا خاتمہ کرو، اور اس سرزمین عراق پر اللہ کا نظام قائم کرو۔ اے کاش کہ امت کے علماء کو شہید صدر کا یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، اعلی اللہ مقامہ۔ 26 ذی القعدہ وہ دن ہے 10 ہجری کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ وہ تحریک کہ جب شروع ہوئی تھی تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ شان و شوکت ہوگی۔ تو 1 لاکھ سے زائد اصحاب کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مولا علی علیہ السلام یمن میں تھے، رسول اللہ کے حکم سے یمن میں تھے، اور وہیں سے روانہ ہوئے تاکہ حج میں رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور کچھ لوگوں نے وہ جو مال تھا جو جا کے رسول اللہ کے سپرد کیا جانا تھا، زکوٰۃ وغیرہ کا مال، اس کے اندر سے کچھ لوگوں نے ایک بہت بہترین لباس یمنی علے وہ نکال کر پہن لیے۔ تو مولا نے سختی کی اور وہ لباس ان سے اتروا لیے۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا وہ حج کے ایام میں، تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے مولا علی کی شکایت کہ ہم مثلا علی نے ہمارے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار کیا ہے راستے میں۔ تو اللہ کے رسول نے سب سے خطاب فرمایا، اور کیا فرمایا کہ علی کو سخت نہ کہو، علی اپنی ذات کے لیے سختی نہیں کرتا، علی اللہ کی ذات اور خدا کے معاملات میں سخت ہے، لہذا اگر ناراض ہونا ہے تو اس ذات سے ناراض ہو جس کا معاملہ ہے۔ علی نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور تم جو شکوہ کر رہے ہو تم بے جا شکوہ کر رہے ہو۔ علی کی سختی کو برداشت کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور علی سے گلے شکوے کرنا یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم نے ایک خطاب کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور اللہ کا شکر ہے عرصہ دراز سے اس قسم کی بات سننے کے لیے پاکستان کے ہر غیرت مند کے کان ترس رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ حقیقت میں آغاز سفر ہو پاکستان کی ان امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کی جو ڈکٹیشن لی جاتی ہے
اس سے آزادی کے سفر کا آغاز ہو۔ پاکستان اپنے فیصلے اپنے مفادات کے مطابق، اپنی غیرت اور حمیت کے تقاضوں کے مطابق، نہ پاکستان کے دشمنوں کے مفادات کے مطابق پاکستان فیصلے نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تقریر اس آزادی اور عزت اور غیرت اور طاقت کے سفر کا آغاز ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔